آپ کے کورس میں قرآن مجید لازمی کر دیا گیا ہے، اور یہ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ غالباً پاکستان کی 70-75 سالہ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کو لازمی کر دیا گیا ترجمے کے ساتھ۔ اس کے کچھ فوائد بھی ہیں اور کچھ کسی حد تک اس کے ڈرا بیکس بھی ہیں، اگرچہ ڈرا بیکس اس قدر زیادہ نہیں ہیں۔ فوائد اس کے یہ ہیں کہ ہر بچے کو قرآن براہ راست اس کی تحصیل آسان ہو جائے گی کہ وہ ترجمہ اس کا پڑھ سکے، اور آپ کے دن کا آغاز بھی اس سے ہوگا، تو انشاءاللہ زندگیوں میں بھی سکون ہوگا اور آخرت بھی بن جائے گی، ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی مل جائے گی، تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری ہے۔ ڈرا بیک اس کا یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید کا ترجمہ تو کم و بیش سب کے نزدیک ایک ہی ہے، اس میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے۔ آج تک کی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں، ایک دو لوگوں کے سوا قرآن مجید کے ترجمے میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہوا۔ اور جن لوگوں نے قرآن مجید کے ترجمے میں اختلاف کیا ہے، اور ان کا بھی اختلاف کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ کو کہیں آگے پیچھے کر دیا ہے، انہوں نے اس کی تفہیم میں رد و بدل کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر غلام احمد پرویز ایک بڑا نام ہے، ایک بڑے اسکالر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی عظمت سے انکار نہیں ہے، لیکن انہوں نے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی کم علمی کی وجہ سے یا اپنے تفہیم اس میں داخل کرنے کی وجہ سے، مثال کے طور پر جن کا ترجمہ یہ کر دیا کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کو جن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی انہوں نے نمل کا، سورہ نمل ہے نا، تو سورہ نمل میں جو نمل کا لفظ استعمال ہوا ہے، چیونٹی، اس کا ترجمہ کر دیا ہے کہ وہ نملہ ایک عورت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، پوری امت نے کم و بیش ان کا رد کر دیا ہے، بڑے بڑے علماء نے ان کا رد کر دیا ہے کہ یہ اصل میں انہوں نے بالکل ہی نیا ترجمہ داخل کر دیا۔ البتہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ترجمہ کم و بیش ایک ہی ہے۔ الفاظ میں سینونیمز بسا اوقات ایک لفظ کی جگہ دوسرا ہم معنی لفظ کسی نے استعمال کر دیا ہوگا، ایک ترکیب کی جگہ دوسری ترکیب استعمال کر دی ہوگی، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ترجمہ کس بنیاد پہ، کس اصول پہ کیا گیا ہے، اس کے مفہوم کو کیسے سمجھا گیا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ سامنے سے آپ کو دھواں اٹھتا نظر آتا ہے، تو ہم سب اس بات پہ تو متفق ہوں گے کہ اس دھوئیں کا رنگ سفید ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ میں اس کو دھواں کہوں، آپ اس کو دھند کہیں، کوئی تیسرا شخص اس کو کہے کہ یہ تو آرٹیفیشل فلیمز کسی نے چھوڑے ہیں، اور کوئی چوتھا شخص کہے کہ اصل میں یہ تو ہولوگرافی ہے، یہ تو کمپیوٹر سے، یہ تو کچھ ایک ٹیکنالوجی ہے جس کے ریز چھوڑی جا رہی ہیں ہوا میں، تو وہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے دھواں اٹھ رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ترجمے میں اور تفہیم میں، یعنی فہم میں، کہ اس کے فہم کو آپ کیسے سمجھ رہے ہیں، ایکسپلینیشن میں ڈفرینس۔ اب جو شخص کہے گا کہ یہ دھواں ہے، تو دھوئیں کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے، دلیل اس کے پاس یہ ہوگی کہ دھواں آگ کے بغیر نہیں اٹھتا۔ جو شخص کہے گا کہ دھند ہے، تو اس کی بنیاد، اس کا اصول، اس کا اصل اصول یہ ہوگا کہ یہ دھند بنا بخارات کے یا ویپرز کے نہیں اٹھ سکتی۔ جو شخص کہے گا کہ یہ فلیمز ہیں آرٹیفیشل، تو اس کے پیچھے ایک سنتھسائزر کا اصول کار فرما ہوگا۔ اور جو شخص یہ کہے گا کہ یہ ہولوگرافی ہے، اس کے پیچھے کچھ ریز ہوں گی، اس کا بناء استدلال یا اس کا ریزننگ، اس کی آرگیومنٹ کیا ہوگا، دلیل اس کی یہ ہوگی کہ اس کے پیچھے اصل میں ایک ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے۔ البتہ اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے۔ تو سمجھ آئی میری بات؟ یعنی ترجمہ سب کے نزدیک ایک ہی ہے، لیکن وہ ترجمہ بعضوں کے نزدیک ایک اصول پہ ہے، بعضوں کے نزدیک دوسرے اصول پہ ہے، بعضوں کے نزدیک رسولوں کی تعلیمات کا اصول یہ ہے، بعضوں کے نزدیک دوسرا اصول ہے، بعضوں کے نزدیک ہجرت کا ایک مطلب ہے، یعنی مطلب میں سب معنی میں اگریڈ ہے، لیکن کچھ اصول ایسے ہیں کہ جو آپس میں جن میں تفاوت ہے، اور یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، بڑا اختلاف نہیں ہے۔ یہ جب لوگوں کے پاس اپنے اپنے ذہن ہوں گے تو وہ اختلاف کریں گے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ جو چیز
تنازع کا باعث بنتی ہے، نزاع کا باعث بنتی ہے، ڈسپیوٹ کا باعث بنتی ہے، جھگڑے کا باعث بنتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ مخالفت پہ اتر آئیں۔ اختلاف تو علم کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے، تفہیم میں یا فہم میں اختلاف ہو جائے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ لیکن پھر اصول اپنے آپ میں صرف اصول ہی نہیں ہوتے، ان سے فروع بھی نکل رہے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ ایک لا ہے، ایک ریگولیشن ہے، ایک پرنسپل ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک ضابطہ ہے یا ایک اصول ہے جس سے پھر فروع پھوٹ رہے ہیں، یعنی جڑیں ہیں، جڑوں سے تنا بنا، تنے سے مختلف شاخیں، کوئی مشرق میں جا رہی ہے تو کوئی مغرب میں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو فروع کا مطلب یہ کہ برانچز ہیں، اس کی شاخیں ہیں، کسی نے کسی ایک اصول سے مختلف استنباطات کر کے، چیزوں سے انفرنس کر کے یا ریزلٹس نکال کے دوسرے اصول بنا لیے ہیں، اور کسی نے پھر دوسرے اصول فروع سے۔ تو انسان کا معاملہ یہ کہ جب علم اس کے پاس آتا ہے تو میں نے آپ کو اس کی بنیادیں بتائی تھیں کہ علم کی بنیادیں کیا ہیں، یعنی یہی ہے کہ آپ کا ریفلیکسو نالج ہے، آپ کا انٹویٹیو نالج ہے، یا آپ کے وجدان میں جو علم پایا جاتا ہے وجدانی علم ہے۔ دوسرے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں۔ تیسرے ہسٹری ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سورس ہوتا ہے نالج کا۔ اور پھر پانچواں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے؟ قرآن مجید اپنے آپ میں ایک بڑا علم ہے۔ جب وہ کسی چیز کی تردید کر دیتا ہے تو خاص ساری دنیا اس کو مانتی رہے، تردید ہو جائے گی ہمارے نزدیک۔ اور جب وہ کسی چیز کی توثیق کر دیتا ہے، تائید کر دیتا ہے، اس کو واثق کر دیتا ہے، تو اس سے اس کی توثیق ہو جاتی ہے، اس کا وثوق ہو جاتا ہے، اس کی تائید ہو جاتی ہے، اور اس کی تصویب ہو جاتی ہے، یعنی سینکشن ہو جاتی ہے، ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے اور انڈورسمنٹ ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ خاص ساری دنیا اس کی تردید کرتی رہے۔ تو یہ قرآن مجید ہم مسلمانوں کے نزدیک پانچواں بڑا ذریعہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ تو بہرحال ترجمے میں اتنا کوئی خاص بڑا فرق نہیں ہے۔ اکا دکا اگر الفاظ میں کسی شارح نے، کسی تشریح کرنے والے نے یا کسی مترجم نے اگر کوئی اپنا معنی داخل کر بھی دیا ہے تو اس سے کوئی خاص بڑا فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ سورہ انفال جو ہے یہ آپ کے جو سلیبس میں 9th کلاس کے 10ویں سے لے کر 16ویں پارے تک ہے جو ہم نے ترجمہ پڑھنا ہے، 10ویں پارے سے لے کر 16ویں تک۔ تو آپ کا جو 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے اس میں اصل میں سورہ انفال زیر بحث ہے۔ سورہ انفال کی حقیقت کیا ہے، اس کو پڑھانے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ پر واضح کرنا چاہوں گا، اس کی تمہید میں، اس کے پریمبل میں، اس لیے کہ جب تک سورہ کا شان نزول، سورہ کس زمانے میں نازل ہوئی، نبوت یا رسالت کی کس درجے میں، کس منزل پہ نازل ہوئی، جب تک اس کے بارے میں علم حاصل نہیں ہوتا تب تک ہم اصل میں اندھیرے میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں قرآن مجید کے مقدمات کی بھی سمجھ نہیں لگ سکتی۔ تو یہ سورہ جو ہے اس کو پڑھنے سے پہلے آپ ایک بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ We have still 15 minutes to go. کہ میں نے ایک دن آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ نبی پہلے سے جاری شریعت کو آگے لے کر چلتے ہیں، اسی کو کنٹینیو رکھتے ہیں، اسی کو جاری رکھتے ہیں۔ پہلے کسی رسول کی شریعت ہوتی ہے نا، شریعت مطلب آپ پورے کے پورے دین کو دیکھیں تو دین کس چیز پہ مبنی ہے؟ تزکیے اور طہارت پہ۔ اب تزکیہ کس چیز کا ہوگا؟ تزکیہ آپ کے اخلاق کا ہوگا، تزکیہ آپ کے خور و نوش کا ہوگا، تزکیہ آپ کے جسم کا ہوگا، طہارت یعنی پاکی، صفائی، اور چوتھی جو بڑی چیز اس میں شامل ہوتی ہے وہ عبادات ہوتی ہیں، یعنی پورا کا پورا دین اس چیز پر منحصر ہے۔ اخلاقیات آپ کے پاکیزہ ہوں، اخلاقیات حسنہ ہوں، نہ کہ اخلاقیات رذیلہ ہوں۔ طہارت جسم، طہارت بدن، تزکیہ بدن کہ بدن آپ کا پاک ہو، صاف ہو، اور جس چیز سے بدن آپ کا مل کر بنتا ہے، کنسٹیچوئنٹس ہوتے ہیں، اس کے اجزاء ہوتے ہیں، جو ایسنس ہوتا ہے وہ آپ کا خور و نوش یا ایڈیبلز آپ کی جو ہوتی ہیں، جو چیزیں آپ کھاتے اور پیتے ہیں، ان کی طہارت، ان کا تزکیہ اور ان کی پاکی اور صفائی لازمی ہے۔ یہ تین بڑی چیزیں ہیں، اور چوتھی بڑی چیز پھر ہم جب اپنے اخلاق کو بھی پاکیزہ کر لیتے ہیں، بدن کو بھی پاکیزہ کر لیتے ہیں، خور و نوش کو بھی پاکیزہ کر لیتے ہیں، تو چوتھی بڑی چیز اسلام میں، پورے کے پورے دین میں تزکیے کے ذیل میں آنے والی وہ عبادات ہیں۔ ہم عبادات کرتے ہیں، یعنی ہمارے لیے کچھ عبادات فرض کر دی گئی ہیں اور کچھ ہمارے لیے نوافل ہیں، یعنی دو بڑے درجے ہیں، ایک فرائض اور دوسرے نوافل۔ تو یہ عبادات اپنے آپ میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے، اپنی حقیقت کے لحاظ سے جب نازل ہوئیں
یا ہمارے لیے فرض کی گئیں تو ان کے دو ہی درجے تھے، یعنی فرائض اور نوافل۔ اب جن فرائض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا وہ بھی سنت ہیں، اور جن نوافل کو ادا کیا وہ بھی عمل کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے لحاظ سے ہمارے لیے سنت ہیں۔ تو پھر ہمارے بعد میں آنے والے ائمہ کرام نے اپنے فقہ میں چیزوں کو ایک نام دینا شروع کیے، اور یہ ہر علم میں ایسا ہوتا ہے، یعنی کچھ فزکس کی ٹرمز ہوتی ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں، کچھ کیمسٹری کی ہوتی ہیں، کچھ لٹریچر کی ہوتی ہیں، کچھ آرکیٹیکچر کی ہوتی ہیں۔ ہر علم میں الفاظ بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں اس علم کے خاص طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم ٹرمز کہتے ہیں۔ تو فقہ میں بھی انہوں نے کسی کو سنت مؤکدہ کہہ دیا، کسی کو سنت غیر مؤکدہ کہہ دیا، کسی کو واجب کہہ دیا، کسی کو فرض کہہ دیا، حالانکہ واجب اور فرض کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اصل میں ان کی نوعیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ تو جن نوافل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں وہ تھے نوافل ہی، جن نوافل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے ادا کیا، یعنی زیادہ تر ان کا اہتمام رکھا باقاعدگی سے، ان کو انہوں نے سنت مؤکدہ کہہ دیا۔ مؤکدہ مطلب جس کی تاکید کی گئی ہے، وہ تاکید خواہ تقریری ہو یا فعلی ہو یا قولی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو تاکید ہے نا، مطلب اس کو پڑھو، وہ خواہ عمل کر کے دکھایا یا پھر ارشاد فرما کے دکھایا۔ بہرحال تو یہ عبادات جو ہیں یہ ہمارے لیے فرائض اور نوافل کی صورت میں لازم کی گئی ہیں۔ نوافل تو لازم نہیں ہیں، وہ ایک زائد چیز ہے۔ سورہ انفال کے ذیل میں ہم اس کو پڑھیں گے کہ نوافل کا مطلب اصل میں کیا ہوتا ہے۔ تو نبی اور رسول کا فرق بتاتے ہوئے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نبی پہلے سے موجود رسول کی شریعت کو لے کے چلتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کی عدالت بن کر زمین پر نہیں آتے، رسول اللہ تعالیٰ کی عدالت بن کر آتے ہیں زمین پر، اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کا فیصلہ کر دینا ہے۔ اسی چیز کو سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اور جب وہ رسول اس امت میں آ جاتا ہے تو اس امت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ باقاعدہ قانون کے طور پر بیان ہوا ہے وہاں پہ کہ رسول جب کسی قوم میں آتے ہیں تو اس قوم کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اس کے منکرین پر لازماً عذاب آ جاتا ہے، لازماً عذاب آ جاتا ہے۔ جیسے سائنس میں آپ کہتے ہیں نا کہ روشنی خط مستقیم میں سفر کرتی ہے، آگ جلاؤ اس کے اوپر ہاتھ رکھو تو آپ کو ہاتھ جلتا ہوا فیل ہوتا ہے، تو بالکل اسی پہ سائنٹیفکلی جیسے آپ سائنس کے قوانین کو یہاں پہ روب عمل کر کے دکھا دیتے ہیں، ایسے ہی اسلام میں جب ایک رسول کسی دھرتی پر نازل ہو جاتے ہیں، ان میں بعثت ان کی ہو جاتی ہے، ان کو نبوت مل جاتی ہے۔ بعثت کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، یعنی کسی عام لوگوں میں سے، شروع میں سب عام ہی ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی علم نہیں ہوتا کہ رسول کون ہے، لیکن وہ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو بعثت دی جاتی ہے، اس کو رسول بنا دیا جاتا ہے، تو وہ پھر خاص الخاص ہو جاتا ہے، وہ چنا ہوا، مصطفیٰ، مجتبی۔ استفاء اور اجتباء دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چنا گیا، سلیکٹڈ، ڈائریکٹ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹڈ۔ تو وہ پھر عدالت بن کر دکھا دیتا ہے۔ اب رسول جب کسی قوم میں آ جاتا ہے تو اس کی انذار کے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا نا کہ بشیر اور نذیر ہے، یعنی بشیر بشارت دینے والے، خوشخبری سنانے والے، گڈ ٹائڈنگز دینے والے، اور نذیر ڈرانے والے، خبردار کرنے والے۔ تو یہ اصل میں قرآن مجید کے بارے میں یاد رکھیے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے، ایک پوری سرگزشت ہے کہ جس میں انذار کے مراحل بیان ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے تبلیغ کی، پرچار کیا، اس پیغام کو ڈسیمینیٹ کیا عوام کے اندر، عوام و خواص کے اندر، اور پھر آخر میں عدالت لگا کر دکھا بھی دی۔ اس میں کچھ مدارج ہیں، جیسے انذار ہے، پھر انذار عام ہے، پھر ہجرت و برات ہے، پھر تزکیہ و تطہیر ہے، اور اس کے بعد اتمام حجت ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جا کر ماننے والوں کو اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، نعمتیں حاصل ہوتی ہیں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اصلاً آخرت کی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن دنیا کی بھی کچھ نعمتیں ان کو ادا کر دی جاتی ہیں۔ اسی چیز کو ایک اور جگہ پہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ زینتیں جو ہیں دنیا کی، یہ تو خالصتاً مومنین ہی کے لیے ہیں، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خاص کر دیں گے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے خاص کر دیں گے۔
تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ماننے والوں کو، مومنین کو اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، کامیابیاں حاصل ہو جاتی ہیں، اور منکرین کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ منکرین اہل کتاب میں سے ہوں گے، توحید کے ماننے والے ہوں گے، لیکن پھر بھی عیسائی ہوں گے، یہودی ہوں گے، تو ان کو ذمی قرار دے دیا جائے گا۔ وہ ذمی ہوں گے اور وہ پھر کیا کریں گے؟ زیر نگیں ہو کر رہیں گے مسلمانوں کے۔ اور اگر مشرکین ہوں گے لیکن اپنے شرک کو بیان نہیں کریں گے، تعویل کریں گے کہ ہم شرک نہیں کر رہے، اصلاً کر رہے ہوں گے شرک، تو وہ بھی اسی درجے میں آئیں گے۔ لیکن اگر ایسے لوگ ہوں گے جو سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہم شرک کر رہے ہیں، ہم نے اس کو اپنا دین بنا لیا ہے، تسلیم کر لیں گے، تو ان کو موت کی سزا دے دی جائے گی۔ اگر کفار ہوں گے، کافر بھی ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، ایک عام لفظ نہیں ہے، یعنی کافر خود کہتا ہے میں کافر ہوں۔ قرآن مجید میں اس کو اللہ تعالیٰ نے مقامات پہ کئی بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کے کافر ہیں، تو وہ کافر کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، ان کو بھی موت کی سزا دے دی جاتی ہے۔ تیسرا درجہ وہ ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ جو صرف کافر یا مشرکین نہیں ہوتے، بلکہ وہ یعنی اس سے بھی اوپر اٹھ جاتے ہیں، ان کو پھر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ معاندین یا دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہوتے تو اصلاً اہل کتاب میں سے ہیں، مشرکین نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے رسول کی ایسے مخالفت کی ہوتی ہے کہ رسول کے اعزاء کو قتل کیا ہوتا ہے، اس کے درپے آزار ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف دشمنی پر اتر آتے ہیں، اور انہوں نے اقدام بھی کیے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں رسولوں کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ تو یا تو ان کو معاف کر دیں یا ان کو قتل کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا کہ کچھ معاندین کو قتل کروا دیا، جو منافقین میں سے تھے، معاندین یعنی معاندت پہ، دشمنی پہ اتر آئے تھے، انہوں نے اقدام کیے تھے، اور کچھ کو معاف بھی کیا۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا، اس میں اس شخص کو بھی معاف کر دیا کہ اس جو ہندا تھی، ہندا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا، اس نے کھایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب، انتہائی پیارے چچا حضرت حمزہ کو، جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا، بدری صحابی تھے، ان کو قتل کر دیا تھا، تو اس کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن یہ رسول کا پھر اختیار ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پہلی جو دو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، انذار کا مطلب یہ ہے کہ انذار اپنے گھر میں ہو رہا ہے، آس پڑوس میں، اعزاء اقرباء میں ہو رہا ہے۔ انذار عام کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ اب علل اعلان کی جا رہی ہے۔ یہ آپ کو مکہ کے دور میں، 13 سالہ مکی دور میں یہ تمام درجات ملیں گے۔ پہلے درجے میں اپنے گھر والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت علی جو ان کے چچا زاد ہیں، جس کو آپ دادے پوترے کہتے ہیں، وہ مسلمان ہوئے بچوں میں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق چونکہ پہلے سے ان کے دوست تھے، وہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت یاسر، حضرت سمیہ، یہ جو قریب کے لوگ تھے، مسلمان ہوئے۔ پھر انذار عام علل اعلان، اس انذار عام میں کیا ہوا؟ انذار عام میں حضرت حمزہ نے پھر کیا کیا؟ گشت کر کے ایک ایک کو خانہ کعبہ کے پاس جا کر کہا کہ میں محمد کا چچا ہوں اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، تو آ کے میرا مقابلہ کر لے۔ کم و بیش یہی الفاظ پھر حضرت عمر جب مسلمان ہوئے انہوں نے بھی دہرائے، اور عمر کے سامنے کون بولتا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ انذار عام ہے جس میں عام دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہجرت و برات ہوتی ہے۔ برات کا مطلب بری ہو جانا۔ پوری طرح سے اتمام حجت رسول جب کر چکتے ہیں، سارے دلائل دے چکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بتاتا ہے کہ اب ان کے اوپر حجت تمام ہو گئی ہے، آپ اس قوم کو چھوڑ کر بری ہو جائیں، ہجرت کر جائیں، یہاں سے نکل جائیں اور دوسرے کسی جگہ پر قیام پذیر ہو جائیں۔ تو یہی ہوا 13 سال کے بعد جب برات ہو گئی تو ہجرت ہوئی، یعنی مدینہ کی طرف مکہ سے، پتہ ہے نا اس کے بارے میں، 622 عیسوی میں۔ اس کے بعد پھر بیٹا جی کیا ہوتا ہے؟ جب ہجرت و برات ہوتی ہے تو ان کے خلاف پھر جہاد کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 13 سالہ مکی دور میں کوئی غزوہ نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ پہلے اتمام حجت کرنا ہوتا ہے۔ رسول پہلے اتمام حجت کرتے ہیں، ہر طرح سے واضح کر دیتے ہیں کہ یہ پیغام سچ ہے۔ پھر جو لوگ اس کے باوجود جان بوجھ کر نہیں مان رہے ہوتے، ان کے بارے میں بھی رسول کو خود غیبی علم نہیں ہوتا کہ انہوں نے اصل میں جان بوجھ کے نہیں مانا، خدا اوپر سے بتاتے ہیں۔ یہ اصل میں حکومت الہیہ ہوتی ہے جو رسول کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ، اللہ تعالیٰ کی وساطت سے آپ کے
حکم سے زمین پر لگا دی جاتی. پھر رسول ان کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف آپ جہاد کریں گے. پھر اس کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ غزوہ بدر ہوا، تو اس میں صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے ہمارے سامنے ان لوگوں کو لا کھڑا کر دیا ہے اور ہم تلوار چلاتے جا رہے ہیں اور یہ کٹتے چلے جاتے ہیں. فرشتے اس میں اترے، 5000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اور پھر غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کی یوں مٹی پھینکی، کنکر پھینکے، تو وہ کنکر معجزہ بن گئے. کافروں کو جا جا کے مار رہے تھے، جس کے اوپر پڑ رہا تھا وہ جگہ پہ ختم. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے تو 313 لیکن انہوں نے وہ تاریخ رقم کی کہ جس کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ بدلنے نکلے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، کہ یہ دنیا بھر کی تقدیر ہی بدل کے رکھ دی ان لوگوں نے. اور اس میں تائید اور تصویب اور توثیق حاصل تھی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی براہ راست نبی کو. اور اللہ تعالیٰ جب حکومت الہیہ قائم کرتے ہیں کسی خطۂ زمین پر رسول کے ذریعے سے، تو اس کے ماننے والوں پر ان کو اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، کامیابیاں ہوتی ہیں، اور نہ ماننے والوں پر عذاب نازل ہو جاتا ہے. اب یہ انفال، سورہ انفال جو ہے یہ بھی اسی ذیل کی ایک سورہ ہے. یعنی اس سے پہلے سورہ انعام ہے، یہ تو عام کی صورت میں دو پیئرز ہیں، جوڑے ہیں، ایک مکی ہے ایک مدنی ہے. مکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ انذار عام. پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ کے آس پاس کے لوگ تھے مشرکین، ٹھیک ہے، ان کے اوپر اتمام حجت کیا. پھر ادھر آ کے مدینہ میں یہود اور عیسائیوں کے قبائل تھے، ٹھیک ہے، ان کو دعوت و تبلیغ کی، ان پر انذار عام کیا. پھر تیسرا درجہ ہوا ہے انذار عام کا کہ جس میں آس پاس کی 8 بڑی ریاستوں میں اتمام حجت کیا، ان کو خطوط لکھے، اور پھر اسی انذار عام کی صورت میں اس اتمام حجت کو پائے تکمیل تک پہنچایا ایون آفٹر دا ڈیتھ آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی وفات کے بھی بعد صحابہ کرام نے کچھ یعنی جنگیں کی اور ان 8 ریاستوں میں بھی اسلام پھیل گیا. تو یہ اس کی تمہید ہے یا پریمبل ہے، تعریف ہے. یہ سورہ پڑھنے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سورہ کیا ہے. اس سورہ میں کچھ چیزیں ایسی بیان ہوں گی جو اس تمہید کا اطلاق ہوگا جو میں نے آپ کے سامنے بتائی. آپ ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے آپ کا معلوم پڑتا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے درجہ بدرجہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دے رہے ہیں، اور براہ راست اوپر سے رہنمائی، ہدایت یا گائیڈنس آ رہی ہے. تو سورہ انعام اور سورہ اعراف، پھر اس کے بعد سورہ انفال، اور اس کے بعد سورہ توبہ. سورہ توبہ کے اوپر کیا نہیں لکھی ہوئی؟ بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، اس لیے کہ یہ عذاب کی سورہ ہے. قرآن مجید میں 114 صورتوں میں سے یہ واحد سورہ ہے جس کے اوپر بسم اللہ نہیں لکھی جاتی. یہی وجہ ہے کہ یہ عذاب کی سورہ ہے. وہ عذاب جو آخر میں نازل ہوتا ہے جس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، وہ نازل ہو گیا ادھر جا کے، اتمام حجت مکمل ہوا اور اب عذاب نازل ہو رہا ہے. تو یہ سورہ انفال سے آپ سورہ توبہ کی طرف جائیں گے تو آپ کو معلوم پڑتا جائے گا کہ اصل میں یہ جو بات میں آپ کو بتائی ہیں یہ پوری ہوتی ہوئی آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گی. اچھا یہ آپ کے کورس میں بھی ہے، پڑھی بھی ہے آپ نے نا. تو یہ سورہ انفال میں انفال کے بارے میں، غنائم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں غنائم کیا ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بات کریں گے.